بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد نکاح، اس موضوع کے حوالے سے سب سے پہلی بات ہم سب کو معلوم ہے کہ نکاح کے لیے فریقین میں جس کو سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے اور اس کو معیار انتخاب بنایا جاتا ہے وہ ہے حسن و جمال۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال کو کس طرح بیان کیا جائے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ میں 3 خوبیاں سب سے نمایاں تھیں۔ ان میں ایک خوبی یہ تھی کہ احسن الناس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں سے بڑھ کر حسن و جمال کے مالک تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ السلام کے بچپن کے حسن کو اس طرح بیان فرمایا: اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضرت حسان بن ثابت نے حضور علیہ السلام کے حسن کو یوں بیان فرمایا: وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَكْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ کامل حسن و جمال والا کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا۔ تو یہ دیکھنے والوں کے تاثرات تھے، اور بچپن کا حسن اعلیٰ حضرت نے بیان جو اپنے اشعار میں کیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 25 سال کی عمر میں جس حسن و شباب کے مالک ہوں گے کوئی انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس عظیم حسن و جمال کے پیکر نبی کریم علیہ السلام نے 25 سال کی عمر میں جو عقد نکاح فرمایا وہ اس خاتون سے فرما رہے ہیں جن کی عمر 40 سال ہے، اور حضور علیہ السلام سے پہلے 2 خامدوں سے ان کا نکاح ہو چکا تھا یکے بعد دیگرے، اور ان سے وہ صاحب اولاد بھی تھی۔ اگر آج امت صرف اس سنت کو دیکھ لے کہ اتنا بڑا حسن و جمال آقا علیہ السلام کا، آپ کی عمر 25 سال اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 40 سال ہے، تو ان سے نکاح حضور فرما رہے ہیں۔ اگر اس سنت کو دیکھا جائے تو آج کے نوجوان جو معمولی سے فرق کی وجہ سے نکاح سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور یوں ہمارے معاشرہ میں ایک نہیں ہزاروں بچیاں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی۔ اس لیے اگر اس سنت کو اپنا لیا جائے کہ اپنی عمر سے بڑی بھی خواتین اگر مناسب ہوں تو ان سے نکاح کر کے ایک تو حضور علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا ہزاروں خاندان آباد ہو سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے: جس انسان کو 4 چیزیں عطا ہو گئیں اسے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی عطا ہوئی۔ ان میں نمبر 1 شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، صبر کرنے والا بدن اور نیک بیوی۔ اللہ کریم نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح پہلی 3 خوبیوں سے باکمال نوازا، یعنی شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور صبر کرنے والا جسم، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے زوجیت کے لحاظ سے بیوی بھی اعلیٰ درجے کی عطا فرمائی۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نکاح سے پہلے خواب دیکھا کہ آسمان کا سورج میرے گھر میں اتر آیا، اور اس کا نور میرے گھر سے پھیل رہا ہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں اس کی روشنی نہ پہنچی ہو۔ جب بیدار ہوئیں تو اس خواب کی تعبیر یہی بتائی گئی کہ آخر الزمان نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے نکاح فرمائیں گے۔ چنانچہ اہل علم کو اور تمام امت کو یہ معلوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح خاندان کی باہمی مشاورت سے ہوا۔ پھر اللہ پاک نے قرآن مجید میں مثالی بیویوں کی جو صفات بیان کی ہیں 5ویں سپارے میں ہیں: فالصالحات قانتات حافظات، یعنی مثالی بیویاں وہ ہیں جو نیک ہیں، فرما بردار ہیں، اور اپنی عزت اور خاوند کے مال کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ یہ ایسی خصوصیات ہیں جن سے گھر میں خوشیوں کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور یہ خوبیاں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا میں بدرجہ کمال موجود تھیں۔ صرف ایک مثال سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مکہ معظمہ سے غار حرا تقریباً 5 کلومیٹر دور کے فاصلے پر ہے، پھر راستہ بھی بہت مشکل ہے، اور 2500 فٹ کی بلندی پر
غار حرا واقع ہے، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گھر سے اکثر کھانا خود لے کر جاتی اور پھر واپس آتی۔ اللہ پاک نے اس خدمت کو پسند فرمایا۔ حضرت جبرائیل امین حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا، ابھی خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس ایک برتن میں کھانا لے کر آ رہی ہیں، جب وہ آئیں تو انہیں کہیں کہ ان کا رب ان کو سلام کہہ رہا ہے۔ اور جبرائیل امین نے عرض کیا کہ میرا بھی سلام ان سے کہہ دیں، اور یہ بھی خوشخبری دیں کہ جنت میں ان کو ایسی محل کی خوشخبری ہو جو خالص موتیوں کا بنا ہوا ہے، جس کے اندر کوئی رنج و الم نہیں۔ تو یہ رب العالمین کا سلام، یہ ایسا اعزاز ہے جو صرف حضرت خدیجہ کے سوا دنیا کی کسی خاتون کو حاصل نہ ہوا۔ اسی طرح حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اولین خاتون اسلام ہونے کا شرف حاصل۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے حضور کی ذات اقدس پر ایمان لانے کا شرف حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہوا۔ حضرت شیخ مدارج میں لکھتے ہیں کہ آپ اسلام میں سب سے پہلے داخل ہوئیں، ان پر کسی مرد یا عورت کو تقدم فی الاسلام حاصل نہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں آئیں تو نکاح کے بعد اپنے سارے مال کا، اپنی مال و دولت کا، اپنے زیورات کا مختار کل حضور کو بنا دیا اور عرض کی، آقا آپ کو اختیار ہے، جو چاہیں میرے مال کو جہاں چاہیں استعمال کریں، آپ میرے بھی اور میرے گھر کے مالک و مختار ہیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء علیہ السلام کو آئیں دین حق میں، چنانچہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ابتدائی مشکلات کے لمحات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت سکون کا اور خوشیوں کا ذریعہ ثابت ہوئیں۔ کفار جتنی بھی آپ کو حضور علیہ السلام کو تکالیف دیتے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہوا کا ٹھنڈا جھونکا ثابت ہوتیں، آپ کے زخموں کو دھوتیں، دکھ درد بانٹتیں اور اس انداز سے حوصلہ افزائی فرماتیں کہ سارے غم دور ہو جاتے اور ایک تازہ ولولہ حاصل ہو۔ اور اس کے علاوہ جب بھی کوئی شخص مسلمان ہوتا تو اس کے خاندان والے لوگ اس کو ستایا کرتے، کھانے پینے کی تکلیف دیتے، اس کے گھر کو برباد کرتے اور اس پر زندگی کے معاملات تنگ کر دیتے، مگر اس موقع پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کسی بات کی تکلیف ان کو نہ ہونے دیتی۔ بے گھروں کو گھر ملتا، بے سہاروں کو سہارا، بھوکوں کو کھانا ملتا، بے کسوں کی ہمتیں بڑھائی جاتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اگر نفع چاہتے ہو، اگر تجارت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے ساتھ تجارت کرو، بڑا نفع ملتا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ساری دولت راہ حق میں قربان کر دی اور آپ کو اس تجارت سے بڑا نفع ہوا۔ قرآن مجید کے مطابق ام المومنین قرار پائیں، نبوت کے 10ویں سال رمضان المبارک میں وصال فرمایا، قبر انور میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خود داخل ہوئے اور دعائے خیر فرمائی۔ مکہ مکرمہ جنت المعلیٰ میں آسودہ خاک ہیں۔ اللہ رب العالمین اور ہم ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کے الفاظ پر ختم کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی فضیلت میں بس اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا جیسی صاحبزادی آپ کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت سیدہ خدیجہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔